الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ 9th کلاس ہم نے اپنے گرامر ورک کا آغاز کر دیا تھا پچھلی ویڈیو سے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ نہیں، 9th کا گرامر ورک نہیں، 9th کا ہم نے ابھی ایکسرسائز ورک کیا تھا، اب ہم گرامر ورک کا آج دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے مطابق صفحہ نمبر 7، 8 اور 9 آج ہم نے اس کی اسٹڈی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے صفحہ نمبر 7 ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نکال لیجیے۔ اسم حالیہ سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسم حالیہ نکالیے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ آپ نے ڈیفینیشنس کو دھیان سے غور سے سننا ہے اور ان کی ایگزامپلس کو، ٹھیک ہے۔ یہ MCQs کی صورت میں آتے ہیں۔ ڈیفینیشن پن لکھی جا سکتی ہے ٹائٹل میں اور پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس کی ڈیفینیشن ہے، یہ اسم حالیہ کی ہے، حاصل مصدر کی ہے، کس کی ہے، ٹھیک ہے۔ مثالیں دے کے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ مثال کس کی ہے، اسم حالیہ کی ہے، اس حاصل مصدر کی ہے، یہ کسی اور کی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ یہ بتانا آپ کو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو آج ہم اب اسٹارٹ کریں گے اسم حالیہ۔ اسم حالیہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، ٹھیک ہے، فاعل یا مفعول کی حالت، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پہ کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نعیم ہنستا ہوا آیا، وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پہلے جملے میں ہنستا ہوا فاعل نعیم کی حالت بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہنستا ہوا یہ حالت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے جملے میں پڑھتے ہوئے کامران جو کہ مفعول ہے کی حالت بیان کر رہا ہے، لہذا ہنستا ہوا اور پڑھتے ہوئے دونوں اسم حالیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن بھی آپ نے کر لی اور اس کی اگزامپل۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے حالیہ بنانے کا طریقہ، تو طریقہ ہم نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اگلی ٹاپک، حاصل مصدر۔ حاصل مصدر وہ اسم مشتق ہے جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے۔ مثلا آہٹ، آہٹ سے کیا مراد ہے، کسی کا آنا، ٹھیک ہے۔ لڑائی سے لڑنا، ٹھیک ہے، لڑائی سے مراد ہے لڑنا۔ دباؤ، دبانا، چنانچہ آہٹ، لڑائی، دباؤ حاصل مصدر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو اس کے نیچے لکھا ہوا بنانے کا طریقہ وہ نہیں کرنا۔ صفحہ نمبر 8 پہ آئیے، وہاں پر ہمارے سامنے اسم معاوضہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے لفظ کو دیکھتے ہوئے سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسم معاوضہ وہ اسم مشتق جو کسی کام یا کسی خدمت کی اجرت اور بدلے کے معنی دے، ٹھیک ہے۔ معاوضہ کسی کا اجرت ہے، ٹھیک ہے، مثلا پسوائی، دھلائی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی ہی ڈیفینیشن ہے اس کی، اتنی ہی آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد طریقہ ہے وہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد آگے ہیڈنگ آتی ہے اسم صفت۔ اسم صفت وہ اسم ہے جس سے کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے، مثلا نیک لڑکا، اونچی دیوار، ان میں نیک اور اونچی اسم صفت ہیں۔ اس کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے اسے اسم موصوف کہتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں لڑکا اور دیوار اسم موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جس کی حالت بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اسم موصوف، اور جو آپ اس کی اچھائی بیان کر رہے ہیں یا برائی بیان کر رہے ہیں وہ اسم صفت، نیک، نیک، اونچی، یہ صفت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اسم صفت کی اقسام، صفت اصلی، صفت نسبتی، ٹھیک ہے۔ آگے پھر مزید ان کی اقسام چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم اصلی، اصلی کیا ہے، وہ اسم جو زبان میں شروع سے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے اچھا، برا، شروع میں ہی، ٹھیک ہے، جو لفظ لگا، نیک، بد، تیز، سست وغیرہ، ٹھیک ہے۔ صفت اصلی کے آگے درجے ہیں، ٹھیک ہے، درجے پوچھے جا سکتے ہیں، MCQs میں آتے ہیں صفت اصلی کے درجے بیان کریے کتنے ہیں، یا آپ کتنے درجے ہیں اس کے، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 3 ہیں تو آپ 3 پہ ٹک لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ صفت نفسی، صفت بعض، صفت کل۔ صفت نفسی کیا ہے، وہ اسم صفت جس سے کسی کی حالت یا کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلے کی ظاہر کی جائے، جیسے اچھا، برا، اونچا، نیچا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ کسی کے ساتھ اس کا نہ کوئی تعلق ہو، ٹھیک ہے۔ اس صفت بعض کیا ہوتا ہے، وہ اسم صفت جس سے کسی ایک کو دوسرے سے بڑھایا جائے، مثلا اس سے اونچا، نیک تر، بد تر، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثالیں ہو گئی۔ صفت کل کیا ہوا، وہ اسم صفت ہے جس سے ایک کو دوسرے سب سے بڑھایا جائے، جیسے سب سے اونچا، بلند ترین، نیک ترین، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑھا کر جو صفت بیان کی جائے اسے صفت کل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم
صفت اصلی کے درجے تھے، ٹھیک ہے. اب ہم نے صفت نسبتی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اسی کے نیچے آتے جائیں تو صفت نسبتی ہے وہ اسم صفت جو صفت تو نہ ہو لیکن محض تعلق کی وجہ سے صفت کے معنی ظاہر کرے. جیسے لاہوری نمک، عربی آدمی، ان دونوں میں لاہوری کا لفظ لاہور سے اور عربی کا لفظ عرب سے تعلق ظاہر کرنے کی وجہ سے صرف نسبتی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی کے نسبت ظاہر کرنا، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد بنانے کا طریقہ ہے وہ ہم نے نہیں کرنا. صفحہ نمبر 9 پہ آئیے. وہاں پر صرف ایک ڈیفینیشن ہم نے دیکھنی ہے، وہ ہے صفت مشبہ. وہ کیا ہے؟ صفت مشبہ، ٹھیک ہے. صرف مشبہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم صفت جو موصوف کی ذات اور حقیقت سے تعلق رکھے، جیسے شریف یعنی کہ اس کی ذاتی صفت، ٹھیک ہے. وکیل، رذیل، سرخ، سیاہ، یہ صفت موصوف کی ذات میں مستقل رہتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی کا رنگ سرخ ہے تو سرخ ہی رہے گا، سیاہ ہے تو سیاہ ہی رہے گا. اسے صرف ذاتی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا کہ ذات کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. تو یہ آپ کا گرامر ورک تھا آپ کے اس سلیبس کے مطابق. تو امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے، ٹھیک ہے. اور اب ہم نے صفحہ نمبر 61 پہ آپ کا ایک لیٹر ہے اور اس کے بعد پھر ایک اپلیکیشن ہے جو آپ نے کرنی ہے. میرے پاس صفحہ نمبر 61 ہے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے دوسرا ہو. وہ ہے چچا کے نام خط، لیٹر نمبر 7 ہے یہ، ٹھیک ہے. آپ اپنا صفحہ خود ڈھونڈ لیجئے کون سا والا ہے، ٹھیک ہے. میرے سامنے صفحہ نمبر 61 ہے، ٹھیک ہے. چچا کے نام خط لکھنا ہے. اچھا، اب چچا کے نام کے لیے موضوع جو ہے آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے جو کتاب میں دیا آپ نے وہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے طریقہ کار جو ہے، اس کے جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں وہ یاد رکھنے ہیں. وہ ہمیشہ سے دوبارہ پھر میں بتا رہی ہوں، میں نے ایک دفعہ آپ کو لیبل کر کے بھجوائے بھی ہوئے ہیں. امید ہے کہ آپ نے وہاں سے فالو کیے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور وہی سامنے رکھنے ہیں آپ نے. پچھلی ویڈیو اپنی کھولیے گا آپ کو نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے. کہ امتحانی کمرہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، کوما ڈالیے، ٹھیک ہے. امتحانی کمرہ، پھر اس کے بعد نیچے ڈیٹ، جو ایگزیکٹ ڈیٹ چل رہی ہوگی اس کو لکھنا ہے اور اردو میں لکھنی ہے. 3 نومبر 2020، ٹھیک ہے. یا 3 جو بھی آج کی کرنٹ ہے، آپ جولائی کا دینا چاہتے ہو جولائی لکھ لو، ٹھیک ہے. لیکن اردو میں ہی لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے تھوڑا نیچے آئیں گے تو آپ نے مخاطب کس کو کرنا ہے؟ چچا کے نام ہے تو ظاہر ہے چچا کو مخاطب کر رہے ہیں آپ. محترم چچا جان، ہائفن ڈالیے، السلام علیکم. آپ نیچے والی لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہاں بھی لکھ دیا تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں نا پیراگراف دیکھیے 3 بنے ہوئے ہیں. تینوں پیراگراف میں وہ مختلف باتیں بیان کر رہا ہے. آپ نے بھی ایسے ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے. پہلی پیراگراف میں اس نے کیا ہے؟ اپنے خط لکھنے کی شکایت کی ہے کہ آپ خط کا جواب نہیں دیتے، امی اور ابو پریشان ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے وہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ خط لکھوں، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ مجھے محروم نہیں کریں گے. اس کے بعد میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، آپ نے بھی اس طرح اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آپ نے چچی جان کی صحت کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اب وہ کیسی ہیں، انہیں بخار تھا، اترا ہے کہ نہیں اترا، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر کیا رائے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ہاں اگر آپ اس میں لائن دیکھ لی دوسرے پیراگراف کی آخری لائن، اگر آپ کے ہاں تشفی امیز علاج ناممکن ہے، تشفی امیز یعنی کہ جس سے تسلی نہیں ہو رہی دل کو، ناممکن ہے، تو انہیں یہاں لے آئیے لاہور میں. اچھے سے اچھا لاہور لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے شہر میں لکھ دیجئے، ٹھیک ہے. آپ نے شہر کے نام نہیں مینشن کرنے کہ ہمارے شہر میں اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر علاج میسر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تھوڑی سی تکلیف کیجیے اور چچی کو یہاں لے آئیے. آخری پیراگراف میں وہ اپنے کزن سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے. چچا ذات افتخار نام لے لیں، کوئی بھی نام لے لیں، ٹھیک ہے. فرضی نام دینا ہے آپ نے. ان سے مخاطب کا کہتا ہے کہ دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے آپ، اور سردیاں ہو رہی ہیں، جاڑے کی یا مطلب سردیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو آپ آئیے ہم مل کر سیر کریں گے، ٹھیک ہے. کچھ بھی آپ طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے. اور آخر میں آپ نے مخاطب کرنا ہے پھر کس کو؟ کہ چچی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں، زیادہ اداب، آپ کا بھتیجا الف بے جیم، ٹھیک ہے. اور آخر میں فل اسٹاپ، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. یہ آپ کا لیٹر تھا ایک اس سلیبس کا، یہ آپ نے اچھی طرح سے فالو کرنا ہے. اس کے بعد آ جائیے صفحہ نمبر 69 پہ، ٹھیک ہے. آپ اپنے صفحے کو دیکھیے گا. صفائی کے لیے درخواست، آپ کے سلیبس میں 2 اپلیکیشنز ہیں. ایک اپلیکیشن ہے سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست، یہ ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں، امید ہے کہ آپ وہاں سے فالو کر لیں گے، ٹھیک ہے. اب ہے صفائی کے لیے درخواست، ٹھیک ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ آپ نے وہی یاد رکھنے ہیں. مخاطب کیسے کرنا ہے، کیا لگانا ہے، مخاطب کرتے ہوئے کیا لگاتے ہیں یہ آپ کو خود پتہ ہوں. کہ باخد میں جناب ہیلتھ آفیسر صاحب، ٹھیک ہے. بس اس کے آگے جگہ کا نام لکھا ہے وہ نہیں مینشن کرنا آپ نے. جناب اعلیٰ، اس سے نیچے آ جائیے جناب اعلیٰ، ہائفن آ گیا، ٹھیک ہے.
اس کے بعد صفائی کے لیے، اپنے محلے کی صفائی کے لیے بتانا ہے کہ خاکروب آتے ہیں لیکن صفائی نہیں کرتے۔ خاکروب کون ہے؟ صفائی کرنے والے۔ ہر گلی اور کوچے میں غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، غلاظت مین گندگی، بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں، مطلب ہے گندگی میں سے بو آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے آپ کو پتہ ہے موسم برسات آ رہا ہے، اس لیے گلیوں اور محلوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں، اگر پانی کھڑا رہے۔ اور ہیضہ تو اس موسم کی محبوب بیماری ہے، یعنی کہ یہ بیماری بھی ہیں اس موسم کی، تو لہٰذا ملتمس ہوں، میں نے مطلب ہے کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ محلے سے غلاظت اٹھوا کر صفائی کا انتظام فرمائیں اور اہل محلہ کو بیماریوں کے ہجوم سے بچائیں۔ زیادہ آداب، ٹھیک ہے۔ اور اسی رائٹ ہینڈ سائڈ آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، اردو میں ڈیٹ، اور اس کے بعد آگے آ جائیے العارض، ٹھیک ہے، یا درخواست گزار، ٹھیک ہے، الف ب ج، ٹھیک ہے، فل اسٹاپ، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ یہ آپ کے 3 ورکنگ تھی، آپ نے امید ہے غور سے سنی ہوں گی، اس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے اگلے سلیبس کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ اللہ حافظ۔